شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اصحاب فیل لشکر ابابیل کا ہے۔ کون سا لشکر جو ابابیل کا تھا اور کون سے اصحاب جو فیل والے اصحاب کہلائے، جن کا ذکر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یمن حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنع میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے وہاں صنع میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں، یہیں حج کا میلہ لگے اور یہیں پر حج کا سماں بنے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر کہیں اور حج کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنع کا سفر کیا اور گرجا گھر میں داخل ہو کر گندگی کر دی، اس کی در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ یہی حضرت مطلب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ یہ بڑے ہی روابدار اور نہایت جسیم انسان تھے۔ حضرت مطلب ابرہہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ ابرہہ نے ان کی بڑی تعظیم کی اور کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے میں اتنی بڑی فوج لے کر آیا ہوں اور تمہیں فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے، اور آپ نے مجھ سے اس متعلق کوئی بات بھی نہیں کی، بس اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت مطلب نے جو جواب دیا وہ تاریخی جواب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے بذات وہ خود خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑی کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ لے لو۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت مطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ ابرہہ نے صبح ہوتے ہی لشکر کو لے کر کعبے پر حملہ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، تو ہاتھیوں کا سردار جس کا نام محمود تھا، وہ سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ وہ کعبہ کی جانب نہ چلا، جس طرف بھی اس کو چلاتے وہ چلتا، مگر خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے جھنڈ کا لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ بفضل خدا ابابیل پرندوں نے ان کی فوج پر کنکریوں سے ایسا حملہ کیا کہ ان کی فوج اور جنگی ہاتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابابیل کے پاس کنکڑیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، مگر وہ قہر الہی بن کر برس رہی تھیں۔ اسی طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اس طرح ابابیل کے ذریعے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے تمام پرندوں کو چھوڑ کر صرف ابابیل کو ہی کیوں بھیجا؟ کیونکہ ابابیل 10 ماہ تک بغیر زمین پہ اترے آسمان میں پرواز کر سکتا ہے۔ ابابیل دنیا کا واحد پرندہ ہے جو پرواز کرتے وقت ہوا میں سو سکتا ہے۔ ابابیل ہوا میں کچھ دیر پر ہلانے کے بعد ہوا میں اڑتا چلا جاتا ہے۔ ابابیل 20 برس تک زندہ رہ سکتا ہے اور اپنی خوراک ہوا میں ہی کھا لیتا ہے۔ ابابیل 1000 کلومیٹر بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔